السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عامر صاحب۔ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور نماز کے متعلق چند مسائل کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت مختصر سی گفتگو رہے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہے بہت اچھا رہا ہے ابھی تک، اور امید ہے کہ آگے بھی آپ لوگ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے، اور ہم مفتی صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آتے رہیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے مسائل سے روشناس کراتے رہیں۔ تو پہلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت وغیرہ جو بتائی گئی ہے اسلام میں، اس پہ تھوڑا سا ناظرین کو آپ بتائیں، مختصراً نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر مختصر بتانے کی کوشش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج کا جو ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ قرآن اور احادیث میں اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اور اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ جی لیکن دوسری طرف افسوس کی چیز یہ بھی ہے کہ آج امت میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو نمازوں میں کوتاہی اور غفلت برتتی ہے۔ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو نمازیں تو پڑھتی ہے، لیکن وہ بھی کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی جماعت میں پیچھے رہ گئے۔ غرض یہ کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نمازوں میں بہت زیادہ کوتاہی کیے ہوئے ہیں۔ تو آج جی انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں اسی کو سنتے ہیں۔ آپ جی نے قرآن کریم میں 21ویں پارے میں آیت کریمہ سنی ہوگی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص غلطیاں بھی کرتا ہے، گناہ گار بھی ہے، لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑتا، وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ اس کی برائیاں سب ختم ہو جائیں گی اگر وہ نمازیں پڑھتا رہے پابندی سے۔ ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے شکایت کی کہ فلاں شخص ہے، دن میں نمازیں پڑھتا ہے، رات میں چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اس کو اس غلطی سے روک دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز انسان پڑھتا رہے، پابندی کرتا رہے، اس کی جو غلط عادتیں ہیں، جو گناہ کی عادتیں ہیں، انشاءاللہ وہ چھوٹتی چلی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں جو نماز کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ نماز کے ترک پر جو وعیدیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے جو فرائض ہیں اللہ رب العزت نے ان کو یہی دنیا میں ان کے احکامات کو بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو یہ مبارک تحفہ عطا کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں تو صحابہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ مل گیا۔ اور انسان جب اپنا سر اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیتا ہے تو سر سب سے محبوب چیز ہے، بدن میں سب سے محبوب چیز سر ہے، اور انسان بہت جلد کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، لیکن جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو یقیناً یہ اس کے تکبر کو توڑنے کی بہت اہم چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر والا عمل کیا۔ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک ایمان والے اور کفر والے کے درمیان نماز ہی کے ذریعے سے فاصلہ کیا جاتا ہے، نماز ہی حد فاصل ہے کہ ایک یہ مومن ہے یا کافر ہے، اس کا اندازہ نماز کی پابندی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے احباب وہ ہوں گے کہ جو نمازوں میں کتنی زیادہ کوتاہیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ ایسا ہے جیسا کہ بغیر سر کا انسان۔ بھلا بتلائیے بغیر سر کے انسان کچھ کر سکتا ہے؟ اس کے اندر باقی نہیں رہ سکتی، زندگی ختم ہو جائے گی بغیر سر کے۔ ایسے ہی ہمارے اندر نام کا ایمان ہے، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو صرف نام کا ایمان ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو ہم سراسر توڑ رہے ہیں۔ نماز جو اسلام کے ارکان ہیں، بنیادی ارکان، ان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ ایمان کے بعد نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے
4 ستون ہوتے ہیں، 4 ستون کے ذریعے سے ایک چھت تیار کی جاتی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی ستون نہ رہے تو بھلا بتلائیے وہ عمارت تیار ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی۔ ایسے ہی ہمارا جو ایمان ہے وہ 5 ستونوں پر قائم ہے، اگر ان ستونوں میں سے ایک بھی ستون میں کمزوری ہے تو ہماری ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو عمارت ہے وہ تیار نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کو ایمان اس کے بستر سے اٹھا کر مسجد پہ نہیں لے جا پا رہا تو بھلا بتلائیے کہ ایک انسان کو اس کا ایمان قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا سکے گا؟ نہیں پہنچا سکتا۔ تو معلوم ہوا اگر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں اللہ رب العزت کو قریب کرنا ہے، اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتے ہیں۔ فرائض تو یہ مومن کی شان ہی نہیں کہ اس سے چھوٹ جائیں، فرائض میں تو پورے طریقے سے پابندی اور مضبوطی ہونا چاہیے، کبھی ترک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نوافل میں کوتاہی ہو جائے یہ الگ چیز ہے، لیکن نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نمازوں کی خوب پابندی کریں، خوب اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت کے سامنے 5 وقت کم از کم ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملتی ہے۔ نماز کے علاوہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا نہیں ہے۔ نماز کی برکت سے کم از کم اللہ سے مانگنے کا ایک وقت مل جاتا ہے، وہاں پہنچ کر بڑی برکتیں، بڑی راحتیں اور بڑا ڈسپلن اللہ رب العزت ہم کو نصیب کرتے ہیں۔ اور جنت میں جانے کے لیے نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ قبر میں نماز کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا، قیامت میں اللہ رب العزت جنت میں پہنچنے سے پہلے نماز کا حساب کتاب فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کتنی محنتیں مشقتیں کر کر کے بڑی نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اتنا زیادہ قیام ہوتا تھا آپ کا رات میں، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سارے کام کاج آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ ناظرین کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور جن احباب کی کبھی کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ پوری پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور بہت اچھی بات نماز کی فضیلت اور اس سے متعلق جو وعیدیں ہیں وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ نماز کے بارے میں جو صلاۃ و عماد الدین کہ نماز دین کا ستون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر ستون کی کوئی بھی چھت اور کوئی بھی گھر اور مکان کیسے قائم رہ سکتا۔ بہت اہم بات ہے تمام ناظرین اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور نماز کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آمین۔ ہم امید کریں گے کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ آتے رہیں اور ناظرین کو اپنے انشاءاللہ۔ بیانات سے اور اپنے مسائل جو آپ جوابات مرحمت فرماتے ہیں ان سے روشناس کراتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو وعلیکم السلام۔